الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوشحال، پہکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ نبینا صلی السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے، اور وہ کلمات کون سے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان: کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہو۔ لہذا جو بھی مسلمان ان کلمات کو صدق دل کے ساتھ جائز مقصد کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بہت سے راد و وظائف کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتے، ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی، تو میں ان کے لیے کہتا ہوں لمحہ فکریہ یہ ہے، کیا ہم 5 وقت کی نماز استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا روزانہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے؟ کیا ہم نے گالی گلوچ بند کر دی ہے نکالنا؟ جو ہم گانے باجے سنتے ہیں، کیا ان سے ہم نے پرہیز کیا ہے؟ جب میرے پیارے دوستو ہماری روحانیت ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی وظائف کام نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تنہائیاں پاک کرے اور ہماری روحانیت کو پاک فرما دے۔ جب ہماری روحانیت ٹھیک ہو جائے گی، ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ قبول و منظور فرمائے گا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میں قرضدار ہوں، بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، جادو جنات اسیب کے معاملات ہیں، ان کے لیے یہ جو وظیفہ ابھی میں بتا رہا ہوں آیت کریمہ کا، یہ بہت ہی پیارا مجرب عمل ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک آپ نے تسبیح کرنے کے بعد اپنے سر کو سجدے کی حالت میں لے جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے گا پہلے، پھر آپ جو بھی آپ کا مقصد ہے، بچیوں کے رشتے کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، جادو جنات اسیب کے معاملات ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو وہی ایک تسبیح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے چند ہی دن میں وہ مریض صحت پائے گا، اور جو بھی مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخر میں میرے پیارے دوستوں، اسلام بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بات توجہ رکھیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں عاشق رسول ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے ہم عشق کرتے ہیں، تو اگر عشق کرتے ہیں تو وہ دکھنا بھی چاہیے۔ کوشش کریں 313 دفعہ رات کو جب آپ سونے لگیں بستر پر لیٹ جائیں، لیٹنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کے لیٹنا ہے۔ اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں جو باوضو ہو کر سوتا ہے، تو 313 دفعہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے آپ نے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ 313 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو باکثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے،